السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ ناز صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر. الحمدللہ الیکشن ہو گئے. رزلٹ کیا آیا کیا نہیں آیا اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے کچھ بھی, ٹھیک ہے نا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. الحمدللہ ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے ہمارا پیارا ملک پاکستان, باقی بعد میں ساری چیزیں. ہمیں مل کے چلنا ہے اور ہم مل کے چلیں گے جب یہ ترقی کرے گا. اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. اور ہماری یوتھ کی تو کیا بات ہے, انبلیویبل. لوگ نکلے, لوگوں نے لبیک کہا, کیونکہ سب کو محبت ہے, پیار و محبت ہے اس ملک سے. سب چاہتے ہیں کہ ہماری بھی ایک عزت ہو. جو رسوائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, لیکن الحمدللہ میں بہت خوش ہوں, بہت ہی خوش ہوں کہ بہتری کی طرف ہم رواں دواں ہو گئے. خیر, یہ تو ایک چھوٹا سا میسج تھا. سب کو مبارک ہو, الیکشن ہو گئے اور سب کو بہت مبارک ہو کہ اچھی طرح ہوئے. اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پہ کوئی بحث نہیں ہے, فارگیٹ اٹ. میں تو کہتا ہوں نہیں, بی پازیٹیو, آگے دیکھیں, بھول جائیں پچھلا سب. آج ہم بات کریں گے دو ٹاپکس پہ. آج تھوڑا سا ہم نے ڈفرینٹ کیا ہے. ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کو انہوں نے خود چنا ہے, رسپانسبلٹیز. اب کس کی رسپانسبلٹیز یہ تو یہی بتائیں گے, میں نہیں کر سکتا. آنے والے لیڈروں کی رسپانسبلٹیز یا جو کرتا دھرتے ہیں ان کی, واللہ اعلم, آئی ڈونٹ نو. اس پہ بات کریں گے ان سے. اور ڈاکٹر شبانہ جی جو ہے نا, یہ مائیگرین پہ بات کریں گی. تو آج کچھ اس طرح سے ہوگا. یہاں بھی دو پارٹیاں بن گئی, لیکن آپ ریلیکس ہو جائیں, ہم ہیں ایک. تو پلیز کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پروگرام دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وینس صرف اور صرف آپ کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تمام وینس کے ویورز کو ہماری السلام علیکم. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا ہے کہ آپ لوگ جب بات کریں گے تو لوگوں کے سر میں درد ہوگا, تو میں میگرین پہ تھوڑا سا بتاؤں لوگوں کو تاکہ کیسے بچ سکیں. میں کچھ نہیں کہتا, یہ بڑی بات کہہ گئی ہے. مطلب دیکھیں, یہ ہم سب مردوں کے لیے کہہ گئی ہے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں آنے والی اسمبلی میں مرد بہت ہوتے ہیں ویسے, تو ذرا پلیز ذہن میں بات یاد رکھیے گا. ویسے تو یہ عورتوں کے بارے میں بڑا مشہور بولنا شروع کرتی ہیں تو بند نہیں کرتی ہیں. نہیں, ایک لوہار کی 100 سنار کی, 100 مردوں کے برابر ایک. کیا بات ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ حنیف محمد صاحب. آج جیسے ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا پچھلی دفعہ, پہلے تو میں آپ لوگوں کو بہت بہت سلام. اور کیونکہ ہم نے جب پچھلی دفعہ کیا تھا پروگرام جو الیکشن سے پہلے, اور ہم امید کر کے گئے تھے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہونے والا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا ہے حنیف محمد صاحب کہ لوگ جو ہیں, بہت درینہ خواہش تھی کہ لوگ باہر آئے. کیونکہ ایک ہر بندہ چاہتا تھا کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ باہر کیوں نہیں آ رہے, کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں تک باہر آئیں. اور جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا کہ واقعی ہماری جو خواتین کا ووٹ ہے, ووٹ بینک جو ہے, وہ بہت زیادہ امپروو ہوا ہے, بہت زیادہ باہر ہے. تو الحمدللہ لوگ جاگ گئے, اور جاگنا بھی چاہیے. آپ کو پازیٹیو ہونا ہے, اور کیونکہ اس ملک کے لیے پازیٹیو ہونا ہے, آپ نے اپنے لیے پازیٹیو ہونا ہے. کیونکہ جب تک آپ پازیٹیو نہیں ہوں گے تو پھر تو آپ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. آج بہت اچھا لگ رہا ہے, اور کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بہت خوشی کا اظہار کروں, کیونکہ میں خوش ہوں آج, کہ اس لیے کہ ہمارے پاکستانیوں نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے. باہر آئی, عزت رکھی ہے, ہماری عزت افزائی ہوئی ہمارے پاکستانیوں کی. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ باقی بزرگ نکلے ہیں, عورتیں نکلی ہیں, یوتھ کی تو خیر وہ تو نکلے ہوئے ہیں آلریڈی ماشاءاللہ, لیکن بزرگوں نے بھی ساتھ دیا. مانا کہ یہ یوتھ ہماری نو ڈاؤٹ ویری ٹیلنٹڈ, ویل چیئرس پہ, انبلیویبل. اور اتنا اچھا لگا, اتنا دل خوش ہوا کہ کسی کی آواز پہ لوگ نکلے. دیکھیں, ووٹ دینا ہمارا فرض ہے, ہم نے دیا. اب چیزیں خوبیاں خامیاں تو ہوتی ہیں, ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں, اور اللہ بڑا احسان کرنے والا ہے, اور اللہ ہی کرے گا. لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. وہ قوم ہی ٹھیک نہیں ہوتی, جب قوم خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کرتے. ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے, اب دیکھیں کیا رحمتیں ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ میگرین پہ بات کریں گی اور ڈاکٹر صاحب رسپانسبلٹی پہ بات کریں گے. دیکھیں میرے خیال سے تو
اس بیماری کا تعلق بھی رسپانسبلٹی سے ہی ہے. جی بالکل. ویری ایزی اینڈ سمپل. اگر آپ اپنی رسپانسبلٹیز پہ سچے, کھڑے اور اچھے ہیں نا, تو آپ کو میگرین نہیں ہوگا. صحیح. کیسی بات ہے سر, کیا بات ہے. ڈائلاگ کور کر لیا میں نے آپ کو. جی. تو یہ جو بیماری ہے جس میں جو کہا جاتا ہے کہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے اور وہ بڑا شدت کا درد ہوتا ہے, ایسا ہی کچھ ہے نا, تو بتائیں کہ یہ اول تو کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کو کیسے کیور کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے ایک آپ لوگوں کی بات میں ایڈیشن کروں کہ جو لوگ باہر نکلے, جنہوں نے ووٹ دیا, وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے انٹرنلی پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کا برا چاہ رہے تھے یا برا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی تھریٹ تھی کہ بھئی پاکستانی قوم اکٹھی ہو سکتی ہے. ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید پاکستانی جو ہے وہ قوم بالکل دب گئی ہے, دیوالیہ ہو گیا ہے پاکستان. لیکن اب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا بچہ ابھی بھی زندہ ہے, ایک زندہ قوم کی مثال ہے, اور اگر پاکستان پہ کوئی وقت آتا ہے تو سب اکٹھے. یہی پیغام ہماری قوم نے دیا. باہر جتنے بھی جو باہر کے ممالک ہیں, اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ختم کر دے گا, تو ان کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک مثال تھی جو کل ہم لوگوں نے پیش کی. ایک سیکنڈ, کوئی ملک سے ساری بات کا, کوئی ملک کے علاوہ کوئی ہمارے اپنے لوگ بھی اگر تھوڑا سا کام کر رہے ہیں کسی کے لیے, تو ان کے لیے بڑا میسج یہی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم لوگ پاکستان کے لیے ہر وقت تیار ہیں, ہر قربانی کے لیے. جی. اور جہاں تک بات ہے کہ میگرین کی, جیسا آپ نے کہا, میگرین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے, سب سے زیادہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کہ رسپانسبل نہیں ہوتے, یعنی جو وقت پہ کھانا نہیں کھاتے, جو پوری نیند نہیں لیتے, جن کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میگرین زیادہ ہوتا ہے. اور ہر سر کا درد جو ہے وہ میگرین نہیں ہوتا, ہر آدھے سر کا درد میگرین نہیں ہوتا. میگرین کی کچھ ایسی علامات ہیں, 3-4, اگر وہ علامات ہوں تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ میگرین کا پیشنٹ کہلاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ کامن ہے. پاکستان کی 15% آبادی جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی اگر کیلکولیشن دی جائے, 39 ملینز لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں اس بیماری کا شکار ہے. اس میں کچھ ایسی خاص چیزیں ہوتی ہیں. اور اچھا, ایک چیز یہ کہ یہ فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. اور اس کا جو پریولنس ہے یا اس کا جو مطلب پیریڈ ہے, جب یہ آپ کی زندگی میں مطلب جن لوگوں پہ ایج جو ہے وہ گروپ ہے 12 سال سے شروع ہو سکتا ہے اور 40 سال کی عمر تک جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی خاصیت ہیں, جیسے آپ کو لگے گا کہ پلسیٹنگ پین ہے, یعنی جیسے پلس چلتی ہے, ہماری نبض چلتی ہے, آپ کو ایسا محسوس ہوگا. اور آپ کے سر میں ایسا لگے گا کمپریشن, یعنی کوئی دبا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایپیسوڈک ہوتا ہے, ریپیٹڈ ایپیسوڈ ہوتے ہیں اس کے, یعنی یہ اگر ہفتے میں ہوا تو ہفتے میں 2 بار ہو سکتا ہے, مہینے میں 3 بار 4 بار, اس طرح کے ریپیٹڈ ایپیسوڈز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ نوزیا ہے, وومیٹنگ ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسے سنسیشن جو ہے وہ ہاتھوں میں محسوس ہوتے ہیں. یعنی یہ خاص چیزیں ہیں جو اس کی سائن سمٹمز ہیں. اگر یہ سمٹمز آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ میگرین کا شکار ہیں. مائی گڈنس, انبلیویبل. عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, آپ نے بتایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہارمونل ڈس آرڈر عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ ایک جو ہے, ایک تو جینیٹک ہے, مطلب آپ کی فیملی ہسٹری ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ کی جو ہارمونل چینجز ہیں, کچھ ہارمونز جو ہیں, کچھ کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر ہمارے برین میں ہوتے ہیں, کیمیکلز, ان کی امبیلنسمنٹ, یعنی وہ ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے. اچھا, مطلب میں سمجھتا ہوں, میرے خیال سے یہ جو کہ عورت کے کافی چیزیں ہیں جو مطلب مردوں میں نہیں ہے. ایک تو پریگنینسی جو بہت بڑا, بہت سی چیزیں ان کی ویک ہو جاتی ہے آفٹر پریگنینسی, یو کین سے, تو دے ہیو ٹو ویئر کیئرفل. تو یہ بھی اس کا اثر کیا پریگنینسی کے بعد والے حصے میں بھی آتا ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی ریلیشن نہیں؟ پریگنینسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, بس ہارمونل چینجز ہیں کچھ جو ہے, جو ان کی اوپر نیچے ہوتے ہیں ہارمونس, تو اس کی وجہ سے بھی افیکٹ آتا ہے. اچھا, اب تھوڑی سی بات میں رسپانسبلٹی سے کر لوں کہ کیا کہتی ہے رسپانسبلٹی. سر, آج ہم نے تھوڑا سا یونیک کیا, اچھا لگا ویسے. اٹس سپوز ٹو بی لائک دس, آئی مین, تاکہ 2 ڈفرینٹ ایریاز ہوں اور لوگوں کو مزید جانکاری ہو, ٹھیک ہے نا. رسپانسبلٹیز سے آپ کا کہیں پچھلے الیکشن سے تو کوئی تعلق نہیں, پہلے کلیئر کر دیں آپ مجھے. نہیں, بالکل اس کا بھی تعلق ہے. اچھا, اس کا بھی تعلق ہے. بالکل رسپانسبلٹی دیکھیں لوگوں نے دکھائی, رزلٹ بھی ڈفرینٹ آیا, ماشاء اللہ. اور جب رسپانسبلٹی آپ دکھاتے ہیں, وہ آپ کا گھر ہو, آپ کا محلہ ہو, آپ کی فیملی ہو یا پاکستان ہو, تو جب رسپانسبلٹی آپ دکھاتے ہیں تو رزلٹ بالکل ڈفرینٹ آتے ہیں. تو رسپانسبلٹی جب آپ لیں گے نہیں, آپ اپنی فیملی میں بھی دیکھ لیں, جب رسپانسبلٹی لیں گے نہیں تو اس فیملی کی ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے.
بڑے جب اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے تو بچے بھی آپ نے دیکھا کہ ادب و لحاظ میں نہیں رہتے, جی کنٹرول میں نہیں ہوتے, کنٹرول میں نہیں رہتے. تو جب آپ بچوں کو دیکھ لیں, اگر کس ماں باپ ہیں اگر وہ رسپانسبلٹی سے اپنے کام انجام دے رہے ہیں تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے کام کرنا ہے, یہ میرے فادر نے, یہ میری مدر نے کہا ہے. تو جب آپ رسپانسبل ہو جاتے ہیں نا تو ہر چیز لائن اپ ہو جانی شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی بات میں اگر آپ ایڈ کر دوں تھوڑی سی نا, کیونکہ ہم سینئرز جب ہوتے ہیں نا, دیکھیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ باپ سگریٹ پی رہا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا نہ پیے, مطلب باپ شراب پی رہا ہوتا ہے, سوری فار دا لینگویج, الکوہول, تو ہم پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار مطلب میں چھوڑوں گا بھی نہیں, میرا بیٹا نہ پیے. تو دیکھیں رسپانسبلٹی ہر کام میں ریئلی آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس کا ہونے والے ریلیکشن سے بہت بڑا تعلق ہے. قوم نے رسپانسبلٹی لی, باہر نکلی تو چیزیں چینج ہو گئی کافی. جو بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جو دشمن سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. یہ تو بڑی زندہ دل قوم ہے سر, سیکنڈوں میں معاف کر دیتے ہیں. بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ پاکستان کے دشمن, آپ نے سٹارٹ بھی دیکھ لیا جب الیکشن سٹارٹ ہونے والے تھے تو دہشت گردی کے معاملات بہت زیادہ ہونے لگے تھے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی لی ہماری فورسز نے, یہ ہماری قوم نے رسپانسبلٹی لی. ایون کے الیکشنز بھی ہوئے. یہ اور بات ہے کہ اس میں 19-20 جو بھی ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. 19-20 نہیں ہے, مطلب 10-20 ہے. چلیں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, 10-20 ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ رسپانسبلٹیز جو انہوں نے لینی تھی, جنہوں نے الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی یا الٹا سیدھا ہونے دیا, تو وہ رسپانسبلٹی انہوں نے بھی نہیں لی. تو جب رسپانسبلٹی نہیں لیں گے آپ, اصل میں چیز یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ جیت جاتے ہو, غلط کر کے جیت جاتے ہو, وہ غلط کر کے جیت کے آپ جو رول کرو گے, جس چیز کو آپ کنٹرول کرو گے, تو یہ کون سمجھے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. لیکن آپ کا ایمان جو اندر ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ آپ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اور صحابہ کرام کا جو دور گزرا, پھر ایون کے جو اولیاء کرام تھے وہ بھی اپنی رسپانسبلٹیز لیتے تھے, جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو, بچی کو جو ہے, بچہ چھوٹا تھا تو ان سے کہیں کہ میٹھا کھاتا ہے, یہ بہت منع فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بلوایا تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے اسی دن منع کیوں نہیں کیا؟ کہنے کہ اس دن میں بھی میٹھا بہت کرتا ہوں. رسپانسبلٹی پہلے اپنے آپ میں فیل کی کہ کیا میں اپنا احتساب, رسپانسبلٹی کا مطلب بالکل صحیح ورڈ آپ نے استعمال کیا, احتساب. تو اسی طرح جب ماں باپ اپنا احتساب کرتے ہیں تو بچے اس کی ریفلیکشن ہوتے ہیں. تو جب آپ خود غلط کام کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا, تو پھر بچے کیوں نہیں غلط کام کریں گے, پھر اسے روکیں گے کیسے آپ؟ تو یہی چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو پہلے لائن اپ کریں تو انشاءاللہ ساری چیزیں لائن اپ ہونی شروع ہو جائیں. سر وہ آپ نے بات کی کہ الٹا سیدھا رزلٹ دے کے جو لوگ جیتے ہیں یا جن کو جتوایا گیا ہے, دیکھیں بات جیت کی نہیں ہوتی کہ وہ جیتے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ کون رسپیکٹیبل رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جیسے پڑھائی میں اکثر چیٹنگز ہوتی ہیں اور وہ لوگ آگے آ کے اچھا رزلٹ لے آتے ہیں چیٹ کر کے یا پرچیوں کے تھرو, واٹ از دا کیس میں بھی. تو یہ ہم سب نے, اسکول والوں نے, ایوری انڈیویجول کو رسپانسبلٹی لینی ہے. اور یہ بڑا اچھا آپ نے ایک ٹاپک اپنے لیے چنا ہے, جزاک اللہ خیر سر. اس میں بہت سو کے لیے میسج ہے, ہم سب کے لیے میسج ہے, ایوری انڈیویجول کے. وہی جو ہم کہتے ہیں نا, آپ اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری لیں اور شیئر کریں بہتری کے لیے. بالکل حقیقت. جی سر. ڈاکٹر صاحبہ مزہ آ رہا ہے مجھے تو ریئلی آ جائے. نہیں بالکل صحیح. ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ وقفہ. نہیں مطلب آپ کیا چاہ رہی ہیں وقفہ؟ آپ نہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ ایک کام کریں آج, ڈاکٹر صاحب پلیز ایکسکیوز می, آئی مین, ٹھیک ہے نا, آج آپ تھوڑا سا بول کے خود وقفہ لے لیں. چلیں آپ کو چھوٹ ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس, یو کین سے 1 منٹ فار ایگزامپل. چلیں. نہیں آپ جو کام جس کا ہے وہ اچھا لگتا ہے. نہیں میں نہیں لوں گا. یہ آپ نے محدود کر دیا ہے ڈاکٹر شبانہ کو کہ 1 منٹ. آپ ان کو 1 منٹ کے محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کل ایک سیکنڈ پلیز, ان کو محدود کرنا پڑتا ہے اور معاف کیجیے گا. جی سوری. جی اصل میں ہم سب سے ایک چیز شیئر کریں, کل جیسے ریزلٹس آئے تھے, اس ریزلٹس کے بعد مطلب قوم نے اتنی محنت کی, لیکن جو ریزلٹس دیکھے ان ایکسپیکٹڈ, تو کل تو ہم سارے ڈپریشن میں تھے. میں تو بہت ڈپریشن میں تھی, اور اس ڈپریشن کی وجہ سے مطلب یہ کہ آپ ایک اچھا کام کرنے کے بعد ڈپریشن میں آئے, تو یہ بھی ایک
ہماری قوم کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور اللہ خیر کرے گا اب انشاءاللہ تعالیٰ، آگے اچھی امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لوگوں کو احساس ہو، جنہوں نے غلط کیا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ دیکھیں غلط آدمی غلط کر کے کتنے دن رہ سکتا ہے، آپ یہ دیکھیں اس کا ضمیر کتنا کرے گا، آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ جو نقل کر کے پاس ہوتے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ جب وہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں فوراً ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، اور جو پڑھ کے جاتے ہیں جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا ان کو ملک کے کونوں سے اٹھا لیا جاتا ہے کہ اس کو اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے، آپ انٹرنیشنل جو ہمارے سر یہاں بریک لے لیں گے، انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بھی اس چیز کو بھی رسپانسبلٹی دی جائے گا۔ ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں، آپ نے بریک نہیں لیا؟ نہیں میں لیتی ہوں جی ویور یہ تو خاموش نہیں ہوں گے، لیکن ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، چائے پیتے رہیں۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک۔ ہماری چائے آ گئی ہے تو آپ بھی پلیز چائے پیتے رہیں اور ہم بھی سپ لیتے رہیں گے، جیسا موقع جس کو ملا۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ نہیں، وہ موقع نہیں، مطلب لوٹنے ڈانٹنے کا نہیں، چائے پینے کا موقع رہا۔ اچھا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رسول اللہ جی کچھ انٹرنیشنل میڈیا کی اور رسپانسبلٹیز کی، انہوں نے آج بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ کہاں تک کامیاب ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ جی سر، انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہے تھے آپ۔ جی انٹرنیشنل میڈیا میں جس میں یو کے ہے، ہماری جو ابھی انٹرنیشنل جتنے بھی انٹرنیشنل یونین دنیا آف کورس اور پلس یہ ہے کہ ہمارے امریکہ انہوں نے بھی آپ کہا ہے، بہت اچھا لگا، اور وہ خواتین ہماری باہر آئیں، لیکن ٹرانسپیرنسی پہ انہوں نے بھی انگلی اٹھائی ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لوگ تو ہمیں واچ کر رہے ہیں، لیکن یہ جیسے ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ ہماری فورسز نے، ہمارے لوگوں نے بہت ہمت دکھائی، نو ڈاؤٹ سر، لوگ باہر آئے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور ایک یونٹی شو کی، یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فورسز نے بھی لا اینڈ آرڈر سچویشنز کو بہت کنٹرول رکھا، اس میں دو رائے نہیں ہے، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے، کیونکہ ہمیں اس پاکستان کو نظر بھی بہت لگی ہے۔ اب ہم رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں، میں فادر کی بات کرتا ہوں، چلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، باپ ہے نا، باپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ باپ کا رسپانسبلٹی یہ نہیں کہ بچے پیدا کر دیے اور پھر بھول گئے کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بچے چھوٹے ہیں وہاں سے رسپانسبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، بچوں کو بہت سارے ماں باپ جو ہے چھوڑتے ہیں، وین میں ڈال دیتے ہیں، اگر ان کے پاس گاڑی ہونے کے باوجود کہ وہ بچے وین میں جاتے ہیں، گاڑی ہونے کے باوجود، ٹائم ہونے کے باوجود گھر میں لیٹے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نیچے سیڑھیوں تک، آپ نیچے وین تک بھی نہیں چھوڑنے کے لیے آتے۔ یہ رسپانسبلٹی ہے۔ پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے آپ سے کتنا پیار کریں گے؟ آپ اون کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو کام کرتے ہیں اون کیوں نہیں کرتے کہ یہ میری رسپانسبلٹی مجھے کرنی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا، یعنی آپ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، پھر آپ اس پہ توقع کیسے کر رہے ہیں کہ اب وہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا؟ آپ محبت دیں گے تو محبت ملے گی نا۔ رسپانسبلٹی آپ دیکھیں، بہت سارے ماں باپ میں نے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح سے اگر کھانا نہیں بھی کھا رہے تو ان کو ایون کہ دیکھتے تک نہیں ہے کہ بچوں نے صحیح سے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے ان کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ تاکہ ان کی ہیلتھ کتنی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ بچوں کو نیوٹریشنز کی ضرورت ہوتی ہے بچپن میں، تو آپ بچوں کو ہیلدی فوڈ کیوں نہیں مہیا کرتے؟ بچے آپ شادی بیاہ میں بھی دیکھتے ہیں، رسپانسبلٹی آپ دیکھ لیجئے، شادی بیاہ میں الٹی ولٹی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رسپانسبلٹیز ہے۔ بات ماں باپ کی رسپانسبلٹی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بچہ بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو عادتیں آپ کے اندر ہیں، جو غلط عادتیں ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا اسموکنگ ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو پھر وہ بچوں سے کیسے آپ رسپانسبلٹی بچوں پہ ڈال سکتے ہیں کہ وہ سارے کام صحیح کریں، آپ غلط کریں؟ تو آپ کو صحیح کرنا ہے، ایگزامپل بننا ہے، رول ماڈل کہنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات کی آپ نے، تھینک یو ویری مچ۔ ایک چیز جو میں ابل رہا تھا کہنے کے لیے، سوری، فورسز کی بات کی انہوں نے، واقع سلام ہو۔ اگر لوگ نکلے بھی ہیں نا تو ریئلی یہ فورسز کی وجہ سے نکلے ہیں۔ بڑا اچھا، بہترین، ایک چھوٹے سے پولیس مین سے لے کے اپر لیول تک ایکسلنٹ،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھا جاتے وقت. بہت سے لوگ آفٹر دوہر نکلے، دا ریزن بیہائنڈ کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ صبح کا کیا حال ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو پھر تو کیا بات ہے، پھر تو قوم کی قوم نکلی. دیکھیے یہ ہوتی ہے بات. ہماری فورسز نے رسپانسبلٹی لی. دیکھیے بہت بڑا کردار ہے ہمارے اس پیارے ملک کو چلانے میں، اس کو بہتر کرنے میں ہماری افواج کا، ہماری فورسز کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تھوڑی بہت چیزیں تو ہوتی ہیں جو مینج ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی، لیکن ہم بھی تو ٹھیک ہوں. ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو. تو یہ سر آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا مجھے. ایک بات یاد آئی نہیں سر، میں میری بات نہ کاٹیں آپ. سوری سر. نہیں بالکل سوری ڈاکٹر صاحب، آپ چائے پیے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ چائے ختم کر لیں. سر وہ مجھے یاد آیا کہ وہ میں نے کلپ دیکھا تھا آپ کا، ایک ریڈیو پہ بھی جاتے ہیں آپ ماشاء اللہ آپ اور ڈاکٹر صاحبہ، تو بڑا پہلے بھی آپ نے ایک کلپ بھیجا تھا جو آئی تھنک کسی چینل پہ تھے آپ، اور یہ ایک ریڈیو پہ آپ جب آر جے بنے ہوئے تھے، آپ جب بات کر رہے تھے، تو وہاں چونکہ الحمدللہ یہ محبت ہے، پیار ہے ملک سے، نہ صرف اپنے آپ سے، نہ اپنے بچوں سے، یہ ملک سے پیار ہے. جس طرح آپ بولے، جس طرح آپ جذباتی ہو گئے تھے. اچھا یہ چیزیں جو نا ڈاکٹر صاحب یہ قدرتی ہوتی ہے، یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے یہاں ہوتی رہی ہیں چیزیں، یہ پری پلان نہیں تھا. تو اتنے جذباتی ہو گئے تھے. سلام ہو آپ کو سر. اتنی محبت اللہ کرے ہم سب میں ہو ہمارے پیارے ملک کے لیے، کسی انڈیویجول پارٹی کے لیے نہیں، ملک. بالکل. تو کیسا ابھی لگا آپ کو؟ مطلب آپ کیا، مطلب ایسے جذبات یوں تو نہیں آتے، معاف کیجیے گا، مطلب سم ریزن ہے نا. یو پیپل آر ویری رسپانسبل. آپ ہمیشہ بہتری کے لیے آگے رہتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا دیکھنے والوں کو وہ چاہیں گے کہ تھوڑا سنیں آپ سے کہ مطلب کیا جذبات، کیا بات ہوئی ایسی جس میں اتنے جذبات آ گئے؟ کوئی بات ہوئی ہوگی، آپ کو چھیڑا گیا ہوگا، کسی نے چھیڑا ہوگا شاید. بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے دل روتا ہے جب کوئی پاکستان پہ انگلی اٹھاتا ہے. تکلیف ہوتی ہے مجھے یہاں سے. بے شک. اور آپ نے بات کی تو پھر میں دوبارہ سے آنکھیں میری باہر آئی ہیں. ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جو کل ہم نے دیکھا، پرسوں بلکہ، جی بالکل، پرسوں جو ہم نے دیکھا 8 تاریخ کو، تو جو جذبہ دیکھا، اس جذبے کے لیے میں نے بات کی. بات یہ ہے کہ آپ پھر گلہ نہ کیجئے گا کہ پھر پاکستان نے آپ کے لیے کیا کیا. ہاں، پاکستان تو ایک سرزمین ہے، ایک ماں ہے. یہ ہماری مادر ملت جو ہے، جو سرزمین ہے، اس کو آپ نے بہت زیادہ تکلیف دی ہوئی ہے، اور جس میں ہم سب شامل ہیں. بالکل کوئی شک نہیں. تو اس کے لیے باہر آئیے. اس کو، یہ بیمار ہے، یہ تکلیف میں ہے، اس کا علاج ہم نے کرنا ہے. کیونکہ ماں کے جو ہم اولاد ہیں نا، ہم اگر اس ماں کو تکلیف میں دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر ماں کی کیئر نہ کریں تو پھر تو بہت زیادہ ارسپانسبلٹی والی بات ہے. تو یہاں رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے. یہاں بات ہم جو کر رہے تھے کہ دیکھیں، وہ میں رو پڑا اس میں. آپ نے دیکھا، کلپ دیکھا. میں اکثر جذباتی ہو جاتا ہوں ڈرشمانہ. ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے، جب میں بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا ایک پروگرام کرتے ہوئے بھی جذباتی ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں انسان سے رہا نہیں جاتا. بالکل صحیح ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف کو آپ لوگوں نے، پاکستانیوں نے بہت سراہا، لیکن ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہو. یہ جو لوگ باہر آئے، جی تو ہر ایک نے، دیکھیں حصہ سب نے ڈالا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے بھی اس میں حصہ ڈالا. بالکل صحیح ہے. اور آپ لوگ باہر آئے تو آج میں بہت خوش ہوں اپنے پاکستانیوں کو یہ سچویشن دیکھ کے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہرا بھرا رکھے. آمین آمین آمین. بڑی بات ہے واقعی. کوئی شک نہیں، ہم سب رو پڑتے ہیں جب ملک کی بات آتی ہے. تو اور ساری بات ہے، ماں ہے، ماں کے لیے تو جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ معاف کیجیے گا، بڑا لمبا ٹائم ان سے لے لیا میں نے. آپ خوش ہوئی ہوں گی. تھینک یو ویری مچ سر. تو مائیگرین، آپ یہ کچھ باتیں تو آپ نے بتا دی کہ اس کے ہوتی ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ موسٹلی یہ 12 سے 40 سال کے لوگوں کے درمیان زیادہ پایا جاتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو میں ایک
سوال آیا ذہن میں کہ 12 سال تو بگننگ یو کین سے، بڑا آدمی انرجیٹک بچہ یا بچی انرجیٹک ہوتا ہے اس وقت نا، تو اس عمر سے یہ سٹارٹ ہونا اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو میگرین میں نے کہا انہی لوگوں کو اٹیک کرتا ہے جو کہ ارسپانسبل ہوتے ہیں، جو اپنا نیند کا خیال نہیں رکھتے. ہمارے باڈی میں ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہوا ہے، اس کے حساب سے ہمارا تمام سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جب بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، دن میں جاگنا رات میں سونا، یہ قدرتی عمل ہے. کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو رات میں ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہمیں نیند آتی ہے، دن میں ہوتے ہیں جو ہمیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو جب ہمارا یہ بایولوجیکل کلاک جو ہے، آپ نے جیسے کہا بچوں تو یہ جیسے ہم لوگ ٹین ایجر میں بچے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں ساری رات جاگنا، ویڈیو گیمز کھیلنا، اور پھر یہ جو کیفین ہے، جنک فوڈز جو وہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو فیمیل بچیاں جیسے ہی وہ بالغ ہوتی ہیں تو ان میں کچھ ہارمونل چینجز آتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں جن کا میں نے کہا کہ بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوتا ہے نائٹ شفٹ کرنے کی وجہ سے، جیٹ لیگ کی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، یہ ساری جو ہے. اور اس کے بعد جینیٹک فیملی ہسٹری جو ہے اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میگرین جو ہے وہ کئی ٹائپ کا ہوتا ہے. میگرین ایبڈومنل میگرین بھی ہوتا ہے، یعنی پیٹ میں درد ہوتے ہیں ایپیسوڈک. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ کہلاتا ہے آپتھلمک میگرین، یعنی آپ کی ایک آنکھ سے شروع ہوگا. اکثر پیشنٹ آتا ہے وہ آ کے یہ کہتا ہے ہماری ایک آنکھ سے درد شروع ہوا پورے سر میں پھیل جاتا ہے، اس کو آپتھلمک میگرین کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ میگرین کی ملٹیپل ٹائپس ہے. ایک ہوتا ہے ویسٹیبولر میگرین. ویسٹیبولر میگرین کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، ایک دم سے آپ کو نا چلا نہیں جاتا، گرنے لگتے ہیں اور درد کے ساتھ. تو یہ ویسٹیبولر جو ہے وہ میگرین کہلاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی علامات ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوز کرے گا، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ اس کی پریونشن ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ سمٹم جو ہیں اس کی جرنی ہونے سے پہلے اگر آپ اس میں احتیاط کر لیں، جیسے آپ نے شور سے بچنا ہے، آپ نے بھوکا پیٹ ہونے سے بچنا ہے، پراپر نیند لینی ہے، تیز روشنی جو ہے وہ بھی آپ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں جیسے ہی آپ کو پرابلم ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا میسج، ریئلی انبلیویبل. اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ علامتیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، آپ کو یا آپ کے بچوں کو یا آپ کے پیرنٹس کو، تو اس پہ فوراً عمل کریں. اور وہی ہماری ہمیشہ والی بات ہے، پلیز کنسلٹ یور فیملی ڈاکٹر، وہی گائیڈ کریں گے آپ کو. اور یہ حقیقت میں کسی بھی بیماری میں اگر شروع سے احتیاط کی جاتی ہے تو بہت سی چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں. اچھا، ایک اس میں سوری بات کاٹ رہی ہوں آپ کی، ایک یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ میگرین کلینکس ہوتے ہیں ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں. ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، فورن کنٹریز میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. جیسے جتنے بھی جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے کراچی میں، سول ہاسپٹل، ان میں میگرین کلینکس ہوتے ہیں جس میں ایک باقاعدہ صرف ایک جو ہے ریسرچ بیس جو ہے وہ میگرین پیشنٹس دیکھے جاتے ہیں، اور جو بھی میگرین پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے، پھر ان کو مینیج کیا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. ویری گڈ. یہ بھی دیکھ لیں آپ، چیزیں ہیں. ایکچولی ہمیں اویئرنیس نہیں دی گئی یا ہم نے خود نے اویئرنیس نہیں لی. ایک بات جو میرے دماغ میں آئی ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو جاب کا ایشو ہے، نائٹ شفٹ جو بیچارے لوگ کرتے ہیں بچے، یا آج کل تو کال سینٹرز میں بھی راتیں لگاتے ہیں ہمارے بچے نا، وہ بچے ینگسٹر، کیونکہ ینگسٹرز کا زیادہ شعبہ ہے وہ کال سینٹرز. ان لوگوں کو اگر ایک بڑی اچھی بات ہو جائے ڈاکٹر صاحب، ان لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے، کو کیا کیئر کریں کہ خدا نخواستہ ان کو یہ بیماری نہ ہو؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بایولوجیکل کلاک آپ کا ڈسٹرب ہو گیا، اب نائٹ شفٹ میں ہے، مجبوری ہے آپ کی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ نے دن میں بھی 5 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے. آپ نے اپنا سیڈنٹری لائف اسٹائل ختم کرنا ہے. اچھا، یہ میگرین ایکسرسائز ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایکسرسائز شروع کرتے ہیں ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو ویسے آپ لوگوں کو یہ چاہیے جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اپنا سیڈنٹری لائف اسٹائل ختم کرنا ہے. دن میں اگر وہ 5 سے 8 گھنٹے، اس سے زیادہ نہ سوئیں، 5 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں. اس کے بعد اپنا جو ہے سیڈنٹری لائف اسٹائل ختم کریں، اپنی پراپر ڈائٹ لیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور یہی ساری احتیاطیں ہیں. کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے پراپر جو ہے اپنا ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں، جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہے جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل، تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹپس دیں تاکہ آپ اس کو دیٹس گریٹ. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو نائٹ شفٹ میں کام کر رہے ہیں، ریلیکس، بالکل ریلیکس، بڑی اچھی بات ہے. 5 سے 8 گھنٹے آپ نے دن میں ریسٹ لینا ہے. اب یہ مجبوریاں ہیں، اور بہرحال یہ تو اگر ایسا نہ ہو تو بہت سی چیزیں ہماری رات کو رک جائیں.
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت بھی دیتا ہے، لیکن لوگوں کو خود سے بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے، دن میں 5 سے 8 گھنٹے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے، کیونکہ دیکھیں کام بھی ہے، وہ بھی ایک کام ہے، فرد ہے، تو آپ پریشان نہ ہو جو نائٹ شفٹ کر رہے ہیں یا جو رات میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ینگسٹر، ہمارے بچے، ریلیکس۔ بچوں کو تو خیر اتنا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے کہ، لیکن آفٹر 40s جو ہے نا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن وہ لوگ بھی احتیاط کریں تو ایشو نہیں ہوگا۔ سر رسپانسبلٹی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آپ کی طرف سے۔ بڑی چیزیں ہم نے آپ نے وقتاً فوقتاً کوشش کی پاس آن کرنے کی کہ ہر ایک کو جو ہے نا اپنا حصہ ڈالنا ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ ہم نے ہمیشہ بات کی اپنا حصہ ڈالنے، لیکن آج ایک بڑی سی ایڈیشن ہو گیا ذمہ داری کے ساتھ، باتیں نہیں کرنی، عملاً، دیٹ از رسپانسبلٹی۔ ایسا ہی ہے نا سر؟ جی، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، بریک کا وقت ہونے والا ہے، آپ کر لیں بس سر، آپ کو 1 ہی منٹ ملے گا، میرا بھی کام پورا ہو جائے گا، کہہ دوں گا کہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ نے بولا۔ بات یہ ہے کہ میں جس ٹاپک کو چھیڑنا چاہ رہا تھا تو وہ تھوڑا سا لمبا ہے، اور اس کو بریک کے بعد چھیڑیے گا کہ بریک بھی آپ ہی لیں گے۔ جی سر، کیری آن۔ چلے ٹھیک ہے، اور ہم سٹارٹ یوں کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو اس وقت آپ کو بریجز کے نیچے نظر آئیں گے، نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو دہشت گرد بچے ہیں، وہ بھی کسی ماں کے بچے ہیں، کسی باپ نے ان کو، یہاں باپ نے پیدا کیا نا کسی نے، وہ بھی کسی گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، ماں باپ نے لاڈ پیار سے ان کو بھی، آپ بچپن ان کا بھی گزرا ہوگا، لیکن جو بچے نشہ کرتے ہیں وہ بھی تو کسی ماں باپ کا لختے جگر ہوں گے۔ سر یہیں بریک لے لیں اور بریک کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ بالکل، اور اس وقت کیونکہ بہت زور و شور سے مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویلکم بیک۔ آج ایک ہم نے کوشش اور کی ہے، اور اس میں بھی آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، فیڈ بیک ہے آپ کا کہ کچھ چینجز ہوتے رہنا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ بیسیکلی اٹس اے ویری گڈ ٹیم ورک۔ یہ جو پروگرام وینس کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے، ان کے کرتا دھرتا عبد المجید صاحب، بیٹے نعمان ہمارے، فرحان بھائی، ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم، ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں الحمدللہ، آئی مین وی آل آر ڈوئنگ فار دا ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ of humanity, entire humanity, without any discrimination. وینس کا مقصد ہی یہی ہے، بہتری ہو سب کے لیے۔ سر ہم بات کر رہے تھے کہ جو بچے ہیں، جو ینگسٹر ہیں، ہمارے ہاں جو رجسٹرڈ ووٹ ہے وہ ہمارے ینگ بچوں کا بہت زیادہ ہے، لیکن ینگ بچوں میں وہ بھی بہت زیادہ ہیں جو اس وقت میں نے ذکر کیا کہ جو بریجز کے نیچے نشے میں پڑے ہیں، جی جو دہشت گردی کرتے ہیں، وہ پاکستانی ہوں یا پاکستان سے باہر کے ہوں۔ بات تو وہی ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی جو پاکستانی طالبان جو ہیں، جی جن کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن لختے جگر تو وہ کسی ماں باپ کے ہیں نا۔ اب یہ رسپانسبلٹی ان ماں باپ پہ سب سے پہلے، کہ اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ سب کے اس وقت نشان نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ یہ سب نے ووٹ ڈالا ہے، ہم سب تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ کیا ان بریجز کے نیچے جا کے دیکھیے، ان جو ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے ووٹ ڈالا؟ وہ تو اپنے نشے میں دھوت ہیں، انہوں کو کیا پتہ، کیا معلوم کہ پاکستان اس وقت کس سچویشن میں گزر رہا ہے، کس سچویشن سے دوچار ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی دائرہ کار میں رہتے ہوئے بس اسی میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن اس تکلیف میں پہنچانے کے لیے آپ کا رول تھا، آپ ماں باپ کا رول تھا کہ آپ نے ان کو بچانا تھا، لیکن آپ نے بچایا ہی نہیں، آپ نے رسپانسبلٹی لی نہیں۔ بچہ باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ویری گڈ، اور پوچھتے ہی نہیں ہیں، آپ خود رسپانسبل نہیں ہیں۔ تو جب آپ رسپانسبل نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ کر کیا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کب آ رہا ہے۔ اور پھر ماؤں سے بھی ریکویسٹ ہے، جو مائیں پوری خبر نہیں دیتی باپ کو، اور باپ جب لیٹ آتے ہیں تو ان کو پوری خبر نہیں ہوتی، مائیں کبھی کبھی ڈرتی بھی ہیں ان بچوں سے، جی وہ ڈرتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی فساد نہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں بچہ جو ہے باپ سے نہ الجھ پڑے، تو اس ڈر کی وجہ سے بھی مائیں نہیں بتاتی، لیکن بتانا ضروری ہے
کیونکہ آپ سدے باب جو ہے اس وقت جو کر سکتے ہیں بعد میں نہیں کر سکتے. اس تکلیف کو، اس ناسور کو اسی وقت ختم کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نے اتنا بڑھاوا دے دیا کہ آپ کو پھر وہ بچہ جو ہے گھر میں بھی تکلیف پیدا کرتا ہے، پھر وہ پاکستان کے لیے بھی تکلیف دے. تو اس رسپانسبلٹی کو آپ نے لینا ہے، آپ نے اون کرنا ہے. جب آپ رسپانسبلٹی لیں گے نا تو پھر ہی ہمارا پاکستان شاد و آباد ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے، واقعی بہت اچھی بات ہے. اتنا اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے یہ کہ مائیں ڈرتی ہیں کہیں فساد نہ ہو جائے باپ بیٹے کے درمیان. لیکن دیکھیں یہ فساد بہت اچھا ہے جو وقت پہ ہو جائے، بعد میں جو قیامت آئے گی نا وہ اس فساد سے کئی گنا زیادہ ہوگی. اور بڑی سی بات کی، دیکھیں اگر یہ بچے 19-20 ہو گئے، بگڑ گئے نا، تو ہمارے خاندان کا، ہمارے ملک کا کیا ہوگا. تو آپ اپڈیٹ کریں اپنے ہسبینڈس کو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، اور باپ کو بھی سمجھ سوچ کے ایکشن لینا ہے. جذباتی وہ فلموں والا ہیرو نہیں بننا، باپ بننا ہے ایز اے گڈ فرینڈ. لیکن نظر رکھنی ہے، گھر میں ٹی وی دیکھتے رہنا یا اخبار پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے. نہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے کہاں تھے کیا نہیں تھے. اور یہ سر سلام ہو، آپ نے واقعی رسپانسبلٹی لی آج، بلیو اٹ اور ناٹ، ماشاء اللہ. اور ایک بہت اہم، میں اس پہ ایک چھوٹا سا نہیں، آپ کی طرف آتا میں نہیں میں ان کو سیکنڈ کریں گے. ویری گڈ. دیکھیں یہ ہوتی ہے محبت. نہیں یہ تو خیر بہت رسپانسیبل ہے ماشاءاللہ بچوں کے لیے لحاظ سے. میں آپ سے ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم ایک المیہ ہے آج کل کے معاشرے کا، لیکن اس میں بھی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ کل یاد آیا کہ کل ہی کی بات ہے کہ میری دوست ہیں امریکہ میں، جو یہاں پاکستانی ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ماحول ایسا ہے، لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں، وہاں کا ماحول آپ دیکھیں، اس میں رہتے ہوئے بھی رسپانسبلٹی کی بات میں بتاؤں تو اس کا میرے پاس کال آئی، تو اس نے مطلب رینڈملی مجھے کہا کہ بھئی ابھی جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے، ان کے بچے میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے دوسری اسٹیٹ سے ان سے قرآن سنتے ہیں. یعنی انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، وہ یونیورسٹی سے ہاسٹل سے وہ کہتے ہیں ابھی ان سے قرآن بھی روز سنتے ہیں. اور ان سے مطلب میں حیران ہو گئی اس بات پہ کہ دیکھیں ایسے پیرنٹس بھی ہیں اتنے رسپانسبل بھی کہ اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے بچوں سے ہاسٹل میں رہتے ہوئے آپ ان سے باقاعدہ، ان کو یہ پریشر ہے کہ بھئی ہم نے قرآن سے جڑا رہنا ہے. تو ماں باپ کا کام ہے، وہ ان کے پاس بہت راستے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ان کو کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ہم ایک دم سے جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا کام نہیں ہے، بچے ہاتھ سے نکل گئے، وقت گزر گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے بچوں کو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو پیدا کیا، آپ ان کی ہیبٹس کو جانتے ہیں. بہت اچھی بات، واہ واہ سبحان اللہ. ویسے بھی دیکھنے میں آیا ہے یہ ہمارے ملک میں بھی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جو ماں باپ نظر رکھتے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں. جس کی مثال الحمدللہ ان کے 2 بیٹے ہیں، آج دے آر ڈاکٹر ناؤ. دا ریزن بیہائنڈ کہ ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے خود رول ماڈل ہو کے بتایا، بچوں کو گائیڈ کیا. بتایا بھی کیا، نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بچوں کو بتانے کی. اگر آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچے آٹو چلیں گے آپ کے پیچھے. تو یہ اللہ کی تعریفیں ہیں، ہمیں نظر رکھنی ہے. وہ گاڈ سے خدا کے واسطے، اسپیشلی مائیں جب بچوں کو لے کے باہر جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو اکثر مطلب ہوتا ہے کہ یہ بچے کس کے ہیں بھائی؟ ہاں میرے ہیں. میں نے کہا میرے نہیں ہوتے بھائی، آپ ہاتھ پکڑ کے چلیں گے. تو یہ ماؤں کو تھوڑا زیادہ رسپانسبل ہونا پڑتا ہے اگر وہ بچوں کو باہر لے کے جاتی ہیں. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ باپ کو زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے بینگ اے فادر، کیونکہ ماں جو ہے نا آخر ماں ہے، اس کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے. تو وہ بچے کی ہر بات کو، ہر برائی کو اگنور کرتی ہے. اور سر سلام ہو آپ کو کہ وہ ڈرتی ہے کہ کہیں باپ بیٹے میں فساد نہ ہو جائے. یہ ہے ماں. لیکن پلیز شوہروں کو اپڈیٹ کریں تک فساد نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اپڈیٹ رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ جی دیکھیں یہ تو بات ہوئی کہ مطلب آپ نے ان کی بات کو سیکنڈ کیا مائیگرین کے بارے میں. دیکھیں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے نا، مطلب انہوں نے واقعی جو رسپانسبلٹی اٹھائی نا اس کو پورا کیا. بڑے اچھے پوائنٹس، ویری 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 ویلڈ پوائنٹس. یعنی اور اسٹارٹ ہم ہی سے ہوتے ہیں سر. ہم صحیح تو ہمارے بچے صحیح، ہمارا ملک صحیح. میں بگڑا ہوا ہوں، میں ملک کو چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر اور سب جو ہمارے کرتا دھرتے ہیں وہ صحیح ہوں. کہاں سے ہوں گے سر؟ میں تو ٹھیک ہو جاؤں؟ نہیں میں سیکنڈ کروں. ہاں اب آپ سے آف کورس سر یو آر گو ہیڈ. بات یہ ہے کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جو غریب ہیں اور ان کی ظاہر ہے کہ گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، جو غلط بھی ہے، لیکن ان بچوں کو تعلیم بھی دینی چاہیے. آپ کو رسپانسبلٹی لینی ہے، جو بھی آپ کا گھر کا جو بھی گزر بسر ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بچے بھی نہیں پڑھیں گے.
بچوں کو آپ ایجوکیشن کی طرف ڈالیں، لیکن اگر آپ بچوں سے کوئی ہیلپ لے رہے ہیں تو لیکن یہ دیکھیے جس جگہ آپ ڈال رہے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، ایون کہ میکینکس لے لیں، دوسرے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لے لیں، وہاں اگر بچے جاتے ہیں تو کن ہاتھوں میں آپ دے رہے ہیں. تو آپ وہاں بچے اگر بگڑ رہے ہیں تو بچوں کی کپڑوں کی تلاشی تو لے کے دیکھیں کہ بچوں کی جیبوں سے کبھی کبھی آپ کو گٹکے بھی ملیں گے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو میں نے دیکھا وہ سگریٹ بھی ملتی ہے، گٹکے بھی ملتے ہیں. پھر ماں باپ خود بھی گٹکا کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں. میں نے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے جو بیوی بھی گٹکا کھا رہی ہے اور شوہر بھی گٹکا کھا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جو بہت زیادہ جن کو اس وقت بہت نازک سے پھول ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو اتنی بڑی ساری رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کا گھر بھی چلائیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ جو آپ نے کام کرنا تھا، جیسے آپ نے کہا اخبار پڑھیں، یہ کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے چوکھٹ کے باہر بیٹھے ہوئے کھیل کود میں لگے ہوئے، لیڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں. اس طرح کی فیملیز بھی میں نے دیکھی. لیکن جو رسپانسبلٹی آپ کی ہے وہ آپ ہی کو کرنی ہے. اگر بچے پیدا کیے ہیں اور اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، پیدا کیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اگر آپ رسپانسبلٹی لیجئے، کیونکہ پاکستان نے کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی ہے آپ کی کہ آپ پیدا کیے جائیں اور باہر بیکاریوں کی طرح آپ گھومتے پھرتے رہیں اور روڈ پہ اور سگنلز پہ آپ نظر آئیں. تو یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، پاکستان نے نہیں ایسا کہا. ایگزیکٹلی لیکن یہ آپ نے خود کیا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں بیکاری مت بنائیے. بالکل سر، مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اتنے رسپانسبل ہوں گے یہ ڈاکٹر صاحب. ریئلی انہوں نے آج ثابت کر دیا. اور اب چونکہ وقت جو ہے نا ہمیں، اور یہ اچھا بھی ہے کیونکہ یہ وقت اگر آدمی کچھ کھلا چھوڑ دیتا نا تو آج کیا ہوتا اس کا اندازہ خیر ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی تعریف ہے یہ سب. ڈاکٹر صاحبہ ان کا میسج تو ہو گیا جی، اور ماشاءاللہ انہوں نے پوری رسپانسبلٹی سے میسج دیا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے اس کو کس طرح لینا ہے یہ لوگوں کے اوپر ہے. وہی نا، ہم اپنا کام پورا کر لیں، باقی اللہ کی تعریف ہے. جی جی. آپ آخری کوئی میسج دے دیں. جی بس یہی ہے کہ پاکستان کس سے ہے؟ لوگوں سے ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کچھ کر لے، پاکستان نے آگے نہیں بڑھ رہا تو پاکستان بڑھے گا کیسے؟ ہم سے اگر ہم نااہل ہوں گے تو ہمارا پاکستان بھی نااہل ہوگا. اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ہر فرد کو جو ہے وہ اپنے آپ سے سنسیئر ہونا ہے. جب آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کا ملک خود بخود آگے چلتا جائے گا. ایک چھوٹی سی لاسٹ میں بات کروں گی. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا حافظ. سبحان اللہ. بہتر ہوگا، بہتر ہو رہا ہے، بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. ہمت رکھیں، پازیٹیو رہیں، بی پازیٹیو. کل جو ہوا نا اس کو بھول جائیں، پچھلا جو ہوا اس کو بھول جائیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں اور مل کے چلیں. بلیو اٹ اور ناٹ، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں آج آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو سپر پاور ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ ایک قوم ہے. وہ اپنے جو کرتا دھرتا ہے ان کی عزت کرتے ہیں، اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی پیارے ملک اپنی ماں کی عزت کرنی ہے. ہم سب نے کرنی ہے اور ہم سب نے مل کے چلنا ہے اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں ود دا ہیلپ آف اللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، بلکہ 2 نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو آج سے ہم نے سٹارٹ کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.